مذہب اسلام قائم رہے، شریعت قائم رہے، نبی کا قانون قائم رہے۔ اللہ اکبر پیارے، یہ محفل میلاد ایسی بابرکت محفل ہے، حضرت عمر جیسی ذات فرماتی ہے کہ جس نے ان محفلوں کو قائم رکھا گویا اس نے مذہب اسلام کو قائم رکھا۔ محفل پاک کی بڑی برکت ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن بصری یہاں پر جس عقیدت کے ساتھ لوگ جذبات کے ساتھ نذرانے پیش کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا ان کو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ روایت یاد ہے جس عقیدت کے ساتھ اور جگہ لوگ نہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ 10 مطلب صرف 10 ہی 10 چلتا ہے، اگر 100 دینا ہے تو 10 مرتبہ میں، یہاں تو ڈائریکٹ چل رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں حضرت امام حسن بصری کی روایت یاد۔ آپ فرماتے ہیں کہ کاش میرے پاس سونے اور چاندی کے پہاڑ ہوتے، احد پہاڑ کے برابر مال کا خزانہ ہوتا تو میں سب کے سب میلاد پاک میں خرچ کر دیتا۔ نعرے تکبیر، ارے جواب جہاں تو اٹھا کر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، نعرے تکبیر۔ اب اور ایک روایت آگے دیکھیں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے کے ولی سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جس نے میرے آقا کے میلاد کو سجایا اور رچایا، سجایا اور رچایا، جب تک دنیا میں رہے گا اس محفل پاک کے سجانے کی برکت سے اللہ اس کے ایمان کو سجا کے رکھے گا، اور جب دنیا سے جائے گا تو خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، ایمان ایسی دولت، ہمارے اسلاف ایمان کی سلامتی کے لیے رویا کرتے تھے۔ غوث پاک ولیوں کے سردار، صحابہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو غوث پاک کو حاصل ہے۔ اتنے بڑے منصب و مقام کے مالک غوث پاک کہ اللہ نے جو غوثیت کبریٰ کا مقام حضرت ابو بکر کو دیا، جو عمر کو دیا، جو عثمان غنی کو دیا، جو علی کو دیا، جو حسن کو دیا، جو حسین کو دیا، امام زین العابدین کو دیا، امام باقر کو دیا، امام جعفر کو دیا، امام موسیٰ کاظم کو دیا، امام نقی کو دیا، امام تقی کو دیا، وہی منصب و مقام اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ زندہ باد، زندہ باد، فیضان غوث اعظم، شان غوث اعظم، ذکر غوث اعظم۔ غوث پاک صحابہ کے بعد سب سے بڑے منصب و مقام کے مالک، ایسی عبادت کہ 40 سال تک کنٹینیو عشاء کی وضو سے فجر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، عشاء کی نماز پڑھ کے پھر فجر پڑھنا 40 سال تک، یہی بہت کمال کی بات ہے۔ پڑھ کے سو گیا، فجر میں اٹھ جائے، ارے آج کے دور میں 40 دن بڑی کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ لوگوں نے یہ آج کل مشن بنا لیا، کہیں ایسا ہے کہ جو 40 دن لگاتار فجر کی نماز باجماعت سے ادا کرے گا، لوگ اسے گفٹ دینے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ کم سے کم لوگ فجر میں 40 دن لگاتار آ جائے۔ ایک بڑے مختصر بتا دوں، ایک شخص ایک عورت پہ عاشق ہو گیا، جس عورت پہ عاشق ہوا اس عورت کا شوہر ایک مسجد کا امام تھا، چونکہ نیک تھا،
اور اس نے بتا دیا اپنے شوہر سے کہ وہ میرا پیچھا کر رہا ہے، مجھے چاہ رہا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے. نیک تھی، اپنے شوہر سے بتا دیا. تو شوہر مسجد کا نیک امام تھا. اس نے کہا اچھا اس سے یہ کہہ دو کہ ہاں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، تم سے شادی بھی کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ 40 دن تک لگاتار کنٹینیو با جماعت نماز ادا کرنی ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے. بیچارہ شادی کے چکر میں نماز نہیں پڑھتا تھا، جمعہ پڑھنے والا، عید بقرعید پڑھنے والا، یہ سوچا کہ جس کو چاہتا ہوں وہ مل رہی ہے، چلو 40 دن پڑھ لیا جائے. 40 دن کنٹینیو جب پانچوں نماز کو جماعت سے ادا کیا فلاں امام کے پیچھے، تو اللہ نے اس کے دل میں انقلاب پیدا کر دیا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا مصداق بنا دیا. جب 40 دن پورے ہو گئے، اب وہ خاتون سے ملا. خاتون نے کہا تم نے اپنا وعدہ کر لیا، 40 دن پڑھ لیا، اب ہم بھی راضی ہیں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے. اب اس 40 دن بعد جماعت نماز ادا کرنے والے نے کہا اے خاتون اب تو اپنا راستہ پکڑ، ہم اپنا راستہ پکڑتے ہیں. خاتون نے کہا ارے ابھی تک تو پریشان تھا، نکاح کرنے کے لیے بے قرار تھا، شادی کرنے کے لیے پریشان تھا، میرا راستہ تکا کرتا تھا، مجھ پر نظر رکھا کرتا تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم 40 دن بعد جماعت نماز ادا کرنے کی برکت سے اب اس نکاح میں جلوہ خدا بچ چکا ہے. ارے کھڑے ہو کر استقبال کر لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد. ذرا زور سے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی خوشی ہو رہی ہے. اب آپ سمجھ لیجئے کہ 20 دن کنٹینیو، اور اس میں تقریباً 10 دن ایسے پروگرام ہوئے، ڈبل تقریر ہوئی. طبیعت پہ بھاری لیکن آپ حضرات کے جذبات کو دیکھ کر میں پورے جذبات کے ساتھ بول رہا ہوں. سبحان اللہ. واقعی سامعین جیسا چاہتے ہیں ویسے سن لیا کریں. سبحان اللہ. اللہ ایمان ایسی دولت. حضرت ایک منٹ، یہ پردے کا حکم کس کو ہے؟ مطلب پردے میں کون رہ سکتے ہیں؟ تھوڑا بتا دیجیے. ہاں بہت سارے لوگ پردے میں، کس کو؟ اچھا اس بات کو پورا کر دے. ماشاءاللہ. اچھا تو نماز کی اتنی برکت کہ اللہ نے اس کے دل میں انقلاب پیدا کر دیا. اور میں بھول گیا سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد علیہ السلام. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایمان ایسی دولت. وہ عورت جی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے میلاد پاک مصطفیٰ کو قائم رکھا اس نے اپنے ایمان کو سلامت رکھا. ایمان ایسی دولت کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بزرگ جو 40 سال تک کنٹینیو فجر کی نماز عشاء کے وضو سے، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ 40 سال تک عشاء کی جب وضو کرتے تھے اسی وضو سے فجر کی بھی نماز پڑھتے تھے. اللہ. آج بتائیں نا کہ 40 سال تو بہت دور کی بات، 40 مہینہ بھی کوئی عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتا. 40 دن بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا. 4 دن بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا. عشاء کے وضو سے فجر 1 دن بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا. آج ہر آدمی پیٹ کا بیمار ہے، کسی کو گیس کی بیماری ہے، 1 دن نہیں ہو سکتا. وہ غوث اعظم ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. آج ہم قرآن کب پڑھتے ہیں؟ جب کسی کے ہاتھ تیجا ہوتا ہے. قرآن کب پڑھتے ہیں؟ جب کسی کے ہاتھ
40واں ہوتا ہے. قرآن کب پڑھتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ جب رمضان آتا ہے. حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ قرآن اسی لیے پڑھتے ہیں کہ جب کبھی شادی بیاہ کا موقع ہو تو بتانے کے لیے کام آ جائے قرآن بھی پڑھاؤ. بتایا جاتا ہے بھائی قرآن بھی پڑھاؤ, دین بھی پڑھاؤ, اردو بھی پڑھاؤ. قرآن اللہ نے تمہیں پڑھنے کے لیے دیا. غوث اعظم ولیوں کے سردار 15 سال تک آپ کا ایسا گزرا کہ آپ پوری رات میں مکمل قرآن ختم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان ایک اللہ. دن نہیں, ہم لوگ بہت کرتے ہیں رمضان میں شبینہ کی حالت میں ایک دن میں سن لیتے ہیں. اب تو 2 دن میں, اس لیے کہ اب وہ ہمت نہیں رہی نہ پڑھنے والوں میں نہ سننے والوں میں. 2 دن میں بہت کرتے ہیں, سن لیتے ہیں. غوث اعظم 15 سال تک کنٹینیو ہر رات پوری مکمل قرآن پاک ایک پیر پر کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. 22 سال کا ایسا زمانہ کہ مجاہدات کرتے رہے, چلا کرتے رہے, مراقبہ کرتے رہے. ایسی عبادت کے مالک ہیں. لیکن جب عید کا دن آیا لوگ غوث پاک سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ غوث پاک اپنے گھر میں رو رہے ہیں, دہاڑے مار کر رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا حضور یہ تو عید کا دن ہے, خوشی منانے کا دن ہے, آج خوشی منانا چاہیے, آج تو مسرت و شادمانی کا دن ہے. اے میرے آقا غوث اعظم, آپ کو کس چیز کی فکر؟ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں, آپ جس پر توجہ ڈال دے وہ ولی بن جائے. چور پر توجہ ڈال دے ابدال بن جائے, جس سے توجہ ڈال دے وہ اپنے وقت کا امام بن جائے. اے میرے غوث اعظم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ غوث آدم فرماتے ہیں اے لوگوں سنو, میرے لیے عید کا دن تو تب ہوگا جب عبد القادر دنیا سے اپنا ایمان بچا کر کے جائے گا, ایمان پر خاتمہ ہوگا. ارے پیارے, ایمان ایسی دولت ہے جس کے لیے غوث پاک جیسا ولی ایمان کی سلامتی کے لیے رو رہا ہے, ایمان کی سلامتی کے لیے گریہ بازاری کر رہا ہے, اس کی فکر کر رہا ہے. لیکن سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جس نے میرے آقا کے میلاد کو قائم رکھا جب تک دنیا میں رہے گا ایمان کے ساتھ رہے گا, جب دنیا سے جائے گا ایمان سلامت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان حضور جنید بغدادی, جشن عید میلاد النبی. حضرات محترم, یہ ہے میلاد کی برکتیں. میلاد والے آقا ہمیں دنیا میں کیا پیغام دینے آئے. میں نے جو آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, رب نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آنے والے دن کے لیے کچھ تیاریاں کر لو. آنے والے دن کے لیے, آنے والا دن کون سا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آنے والا دن کون ہے؟ ہم نے سوچا کہیں کوئی جھٹکے سے کہنا دے کہ سنڈے ہے. ہاں, جس طریقے سے سیٹرڈے کے بعد سنڈے کا آنا یقینی, جس طریقے سے رات کے بعد دن کا آنا یقینی, جس طریقے سے سورج کا نکلنا یقینی, جس طریقے سے اس کا ڈوبنا یقینی, جس طریقے سے چاند کا نکلنا اور ڈوبنا یقینی. ارے پیاری, جس طریقے سے موت کا آنا یقینی, کسی کا اختلاف نہیں ہے. سیٹرڈے کے بعد سنڈے نہیں آئے گا, کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. رات کے بعد دن نہیں آئے گا, کوئی اختلاف نہیں. سورج نکلے گا تو ڈوبے گا نہیں, کوئی اختلاف نہیں. چاند نکلے گا ڈوبے گا نہیں, کوئی اختلاف نہیں. آدمی دنیا میں ہے مرے گا نہیں, کوئی اختلاف نہیں. تو پیارے علماء فرماتے ہیں جس طریقے سے ان کا آنا یقینی اسی طریقے سے قیامت کا آنا بھی یقینی. قبر کا
قبر کے سوالات کا ہونا بھی یقینی، قیامت کے حساب و کتاب کا ہونا بھی یقینی۔ پیارے، ہم آنے والے کل کی تیاریاں کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آنے والے دن کی تیاریاں کہ صبح ہوگی، ہم اٹھیں گے، نہائیں گے، دھلیں گے، ناشتہ لیں گے، آفس جائیں گے، بزنس پر جائیں گے، تجارت پر جائیں گے، سفر پر جائیں گے۔ ایک دن کا بھی سفر ہوتا ہے تو اس کی تیاری ایک دن پہلے سے بیگ تیار کر لیا جاتا ہے، کل جانا ہے، آج ہی تیاری شروع۔ کپڑے رکھ دیے گئے، منجن رکھ دیے گئے، برش رکھ دیا گیا، صابن رکھ لو، راستے میں منہ دھلنے کا کام آ جائے گا، کچھ کھانے کی چیزیں لے لو، راستے میں ناشتہ کرنے کا کام آئے گا۔ ایک دن کا سفر اور ایک دن پہلے سے تیاری ہے کہ نہیں؟ مدینہ جانا ہے، ایک ہفتہ پہلے تیاری، آدمی پہلے تیاری کرتا ہے۔ ارے پیارے، جس طریقے سے تم آنے والے دن کی تیاری کرتے ہو، سفر پہ جانا ہوتا ہے تو تیاری کرتے ہو، اسی طریقے سے تم قیامت کی بھی تیاری کیا کرو۔ اس لیے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، مومن کے لیے ایک مسافر خانہ ہے۔ مسافر خانہ کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ مسافر خانہ اگر یہاں ہے یا اسٹیشن پر ہے یا جہاں پر اگر مسافر خانہ ہے تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آج کوئی آیا تو کل دوسرا آئے گا، ہے کہ نہیں؟ مسافر خانہ ایسی ہوتا ہے، آج کوئی ہے، کل کوئی ہے، پرسوں کوئی ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، یہی مسافر خانے کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بات اچانک ذہن میں آئی، حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمت اللہ علیہ، آپ کے دور کا جو بادشاہ تھا، بہت آرام کے ساتھ بستر پر آرام کر رہا تھا۔ ایک دن اس کے شاہی محل کے اوپر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے آواز دیا کہ کون؟ کیا اسے معلوم نہیں شاہی محل کے نیچے بادشاہ آرام کر رہا ہے؟ تو اوپر سے آواز آئی، میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اونٹ؟ بادشاہ نے کہا اگر اونٹ ڈھونڈنا ہے تو جنگل میں ڈھونڈ، میری چھت کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ غائبانہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ چھت کے نیچے، آواز چھت کے اوپر۔ اس نے کہا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا اونٹ ڈھونڈنا ہے تو جنگل میں جا، میرے چھت کے اوپر کیا؟ تو آواز آئی، اے بادشاہ سن، اگر میرے اونٹ شاہی محل میں نہیں مل سکتے تو تجھے نرم نازک بستر پر خدا بھی نہیں مل سکتا، نرم نازک بستر پہ خدا نہیں مل سکتا۔ صبح ہوئی، دربار لگا ہوا ہے، شاہی شان و شوکت کے ساتھ بادشاہ بیٹھا ہے، اسی عالم میں ابھی رات کے واقعہ سے پریشان تھا کہ جواب دینے والا کون تھا، پریشان اسی سوچ میں عذرا بیٹھے ہیں، درباری بیٹھے ہیں، پریشان ہے۔ اچانک ایک شخص آیا اور بے ساختہ چلتے ہوئے بادشاہ کے تخت کے قریب کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا ڈائریکٹ لوگ آتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ آتے ہیں، وزیر سے پوچھتے ہیں، ڈائریکٹ آیا، بادشاہ کے بغل میں کھڑا ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا اس مسافر خانے میں اپنی جگہ تلاش کر رہا ہوں۔ اللہ، بادشاہ نے کہا ارے کیا تجھے یہ مسافر خانہ دکھ رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے میرا دربار؟ اس نے کہا یہ بتاؤ اس سے پہلے یہاں کون بیٹھا کرتا تھا؟ اس نے کہا میرا باپ، اس سے پہلے میرا دادا، اس سے پہلے میرا لکڑ دادا۔ اس نے کہا اب یہ بتا اس کے بعد کون بیٹھے گا؟ میرا بیٹا بیٹھے گا، پھر پوتا بیٹھے گا، پھر پر پوتا بیٹھے گا۔ اس آنے والے اجنبی نے کہا یہ مسافر خانہ نہیں تو کیا ہے؟ مسافر خانہ وہی ہوتا ہے جہاں پر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ پیارے، یہ دنیا
ایک مسافر خانہ آئے، کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا چند دنوں کے لیے ہے، دنیا کے ساز و سامان بہت کم ہے، اصلی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، آخر زندگی وہ قیامت کی زندگی ہے۔ رب فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے تمہیں دنیا میں تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، تمہیں دنیا میں ایک